اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، آپ یہ جانتے ہیں کہ سب سے قیمتی چیز اگر ہے کوئی چیز تو وہ ہے ایمان۔ ایمان کو بچا کر لے جانا یہ بڑے دل گردے کی بات ہے۔ ایمان پہ ڈٹا رہنا بڑے حوصلے مند لوگوں کا کام ہے۔ یہ معمولی آدمی، یہ لالچی آدمی، یہ دنیا پرست لوگ کبھی بھی ایمان پہ رک نہیں سکتے۔ چند واقعات کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہوگی کہ ہاں واقعی ایمان کیسے اور کس طرح سے پاس رہتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اور نصرت کیسے شامل حال ہوتی ہے جو ایمان پر رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور یہ واقعہ آپ بار بار مزے لے کر کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے جب تک آپ رہے، کہ میں ایک بار سفر پر تھا، راستے میں اور بھی قافلہ تھا اور کوئی چیز کھانے پینے کی بچی نہیں، تو لوگ جو ہے پریشان ہوئے، اور اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے موقع مل گیا ایک چرواہے کا امتحان لینے کا، اس کو پرکھنے کا۔ اس کے پاس گئے اور کہا یہ جو ہے بکریاں تمہاری ہیں؟ کہا نہیں، یہ جو ہے میرے مالک کی ہیں۔ ہاں، تو آپ نے کہا اچھا ایسا کرو، ایک جو ہے بکری میرے ہاتھ بیچ دو، اور اس سے اپنے مالک سے کہہ دینا کہ مالیہ بھیڑیا آیا تو مالیہ کھا گیا، یا اور کوئی بہانہ جو تمہاری سمجھ میں آئے وہ کر دینا تاکہ وہ مجھ کو اطمینان ہو جائے۔ تو اس چرواہے نے جواب دیا کہ وہ مالک تو نہیں ہے، لیکن اس مالک کا مالک تو اس وقت جو ہے موجود ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اس سے جو ہے متاثر ہوئے، اور یہ کہا کہ دیکھو ایک چرواہا انسان ضرورت مند بھی ہے، اور اس کو پیسے آسانی سے مالیہ مل سکتے تھے، لیکن کیسے وہ اپنے رب کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ انہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمارے دوسرا واقعہ، آپ راستے میں گشت لگایا کرتے تھے، اور اسی گشت کے دوران آپ نے ایک گھر سے کچھ دو لوگوں کی آواز سنائی پڑی، کوئی کچھ بات کر رہے ہیں، تو مالیہ دروازے میں کان لگایا تو بوڑھی ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، بیٹی اٹھو ذرا دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی اٹھو ذرا دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی اٹھی، کہا نہیں ماں، میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ کہا کیوں؟ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے کہ کوئی دودھ میں پانی ملا کے نہیں بیچے گا۔ اس کی ماں بولی، ارے وہ کیا یہاں ہم دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ تو نہیں دیکھتے ہیں، لیکن ان کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تبارک تعالیٰ ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ عزیز محترم، اللہ کی مدد کیسے سامنے آئی کہ یہ بات سن کر آپ اپنے گھر چلے گئے، اور صبح اپنے بیٹی کے ساتھ میں اس لڑکی کا نکاح کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سامنے آئی۔ صرف ایمان پر ڈٹے رہنے کی، دنیا کی بات کر رہا ہوں، اللہ پاک کے وہاں جو ملے گا وہ ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ،
جب وہ ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا، اور وہ کس لیے ڈالا جانے لگا آپ جانتے ہیں، وہ کہتے تھے اللہ رب العزت ایک ہے، صرف اور صرف وہی مارنے اور جلانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی طاقت، کوئی ہستی ایسی ہے ہی نہیں جو مار سکے، جلا سکے، تکلیف دے سکے یا اس تکلیف سے نکال سکے۔ اور قیامت کے دن سارا کا سارا حساب کتاب دیا جائے گا۔ یہی جو باتیں قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہی باتیں کہتے ہیں، وہ بھی کہتے تھے، کچھ الگ سے نہیں کہتے تھے۔ بہرحال یہ بات لوگوں کو نہیں پسند ہے، جیسے آج کل یہ بات لوگوں کو، کچھ لوگوں کو نہیں پسند آتی ہے، اور جو ایسی بات کہتے ہیں ان کو طرح طرح کی اذیت، تکلیفیں اور تمام طریقے کے ذات میں جھوٹے الزامات لگا کر ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ خیر یہ تو ان کا کام ہے، اس کا حساب کتاب یہاں دنیا میں تو بھائی کوئی کیسے لے سکتا ہے، لیکن اللہ پاک کے وہاں ایک لال پائی کے برابر بھی، رتی بھر بھی اگر کسی کے ساتھ ظلم ناانصاف کیا ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے وہاں خود ایسا بھگتے گا، یہ کہنے سننے کی بات نہیں۔ اور یہ بات جو آسمان سے جتنے دھرم اترے ہیں، آئے ہیں، ان میں سب میں یہی بات لکھی ہے کہ اللہ پاک ایک دن حساب کتاب دے گا۔ اچھا خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب مالی آگ تیار ہوئی، اور اس میں کوئی کہتا ہے جھولے میں بٹھا کر کے، کوئی کہتا ہے گلیل طریقے کے سے مالیا بنا کر کے اور کھینچ کر کے اس میں آگ میں ڈالا، کیونکہ آگ اتنی زیادہ تیز تھی کہ پاس سے پرندے بھی اگر نکل جاتے وہ بھی جل جاتے۔ تو ہوا کا فرشتہ سامنے آتا ہے، اس بیچ میں جب آپ آگ اور اس مالیہ جھولے سے جو ہے نکلنے کے بیچ میں تھے، تو کہتا کیا تم کو ہماری مدد چاہیے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھ نہیں رہا ہے جو ہمارے ساتھ میں کیا جا رہا ہے؟ ہم کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ تو بہرحال ہوا کے فرشتے نے بھی یہی کہا، اور کہ ہم اس کو، پانی کے فرشتے نے یہی کہا کہ اگر کہو ہم اس پہ اتنی پانی برسا دیں یہ بجھ جائے۔ کہا نہیں، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال یہی ہوا، نکلنا یا نارے کونی بردوں و سلام علی ابراہیم۔ پھر یہ آیت اتری اور بہرحال وہ گلزار بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، غلطی سے ایک موسیٰ علیہ السلام سے ایک کا قتل ہو گیا تھا۔ قتل وہ ایسے ہو گیا تھا، وہ آپس میں لڑ رہے تھے اور مان لیا غصے میں آ کر کے موسیٰ علیہ السلام نے گھوسا مار دیا اور وہ مر گیا۔ جیسے آج کل بھی کبھی کبھار ہوتا ہے، وہ مارنے کی نیت سے تو نہیں کرتا ہے، لیکن ایسی جگہ پہ کہ اس کے مان لیا پڑ جاتا ہے کہ آدمی فوراً وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، جیسے ناک پہ کسی کے مار دو تو بہرحال اس طرح سے بہرحال اس کی موت ہو گئی۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا جاؤ اس مالیہ فرعون کے پاس اور اس کو مالیہ یہی کہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہے، وہی قادر مطلق ہے، اور وہ یہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی رب ہوں، میں ہی کی ایشور ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی اللہ ہوں۔ اور تو بہرحال وہ یہ کہتا تھا، یعنی اتنا تکبر تھا۔ آج کل جس کو طاقت، قوت، ہر چیز مالیہ مل جاتی ہے، وہ خود اپنے کو یہی سمجھنے لگتا ہے، لیکن یہ سمجھنا سراسر غلط ہے۔ چاہے ہم ہوں یا آپ ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر کسی کے پاس پیسہ، دھن دولت سب کچھ آ جاتا ہے تو وہ مالیہ دوسرے کو یہ سمجھتا ہے ہم چون دیگری نیست، ہم سے برابر کوئی ہے ہی نہیں۔ اچھا خیر، تو بہرحال ان کے پاس بھیجا گیا، اور ان کے دل میں یہی تھا کہ اللہ ہم دیکھ رہا ہے اور اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ میں ہے، یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی جب ساتھ میں ہے تو اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرے گا۔ بہرحال آپ گئے اور ان کو اپنی بات پیش کی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا۔ انہی موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا واقعہ یہ ہے، جب فرعون کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو ہے نکال دیا، اور جو لاکھوں کی تعداد میں تھی، تھوڑی بہت نہیں تھی، لاکھوں کی تعداد میں تھی،
खैर, जब वो उनका पीछा कर रही थी उनको ख़त्म करने के लिए, तो आगे दरिया 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 नील और पीछे से फ़िरौन की फ़ौज। और वो जब वहाँ पहुँची तो उससे चीखने लगे, ए मूसा, तुमने मरवा डाला हमको। अब भागने का भी रास्ता नहीं, ना पीछे जाने का रास्ता, ना आगे भागने का रास्ता। आगे दरिया नील और पीछे फ़िरौन की फ़ौज। तो उस वक्त भी मूसा अलैहिस्सलाम ने यही कहा कि अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमको देख रहा है। अज़ीज़ मोहतरम, इसी तरह से एक बिल्कुल छोटा सा वाक़या है। जब बच्चे को लेकर के चोर जो बाहर गया चोरी करने के लिए, उससे कहा, बेटे तुम यहाँ रास्ते पे बैठो और जो कोई निकले हमको आवाज़ दे देना। कहा ठीक है। जब वो खेत में पहुंचा या बाग में पहुंचा, फल फूल मान लिया तोड़ने का इरादा कर रहा था, उतने में बच्चा चीखने लगा, अबू जान अबू जान अबू जान। वो आगे, क्या बेटा? वो समझे कोई आ रहा होगा, तो पुकारा, कहा क्या बेटे, यहाँ तो कोई नहीं है। कहने रे, कहे लगे कोई नहीं। बच्चा बोला कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक ताला तो देख रहा है। बहरहाल उसके बाद ये समझ में आ गई, बहरहाल उसने चोरी से तौबा कर डाली। तो यहाँ पर बात ये आ रही है कि अगर हर इंसान, जी हाँ, कोई मुसलमान की बात नहीं, हर इंसान अगर दिल में ये सोच ले कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, और अल्लाह हमारे साथ है। तो मोहतरम, इसी तरह से और भी वाक़यात बहुत से हैं जो कम वक्त में जो नहीं जो है मैं बता सकते हैं, वो बताए जा सकते हैं। आप भी ऐसे बहुत से वाक़यात को जानते होंगे, पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। तो अज़ीज़ मोहतरम, हम लोगों को चाहिए अपना अपना जायज़ा लेते चलें। क्या ये हमारे हर वक्त 24 घंटे ये बात हमारे जहन में आती है, जो कुछ हम कर रहे हैं अल्लाह तबारक ताला हमको देख रहा है, यह हमारे साथ मौजूद है? मोहतरम, अगर नहीं तो हम सरासर घाटे में हैं, खसारे में हैं। और जिसके दिल में ये बात नहीं होती है वो ईमान को बरकरार रखना, जी हाँ, मैं बड़े उसके साथ में कह रहा हूँ कि मान लिया जो ये कहे कि मैं जो है ईमान वाला हूँ, मेरे पास पक्का लोहा लाट ईमान है, सरासर गलत कहता है। अगर उसके दिल में ये दो बातें नहीं हैं कि अल्लाह देख रहा है, हर वक्त जहन में ये बात जिसके नहीं रहती है, या कुछ काम ऐसे करते हुए जिसको ये बात ना याद रहे कि अल्लाह देख रहा है, और वो अपने मनमाने तरीके से काम करता रहे, ख्वाह वो बज़ाहिर में कितने अच्छे और भले नेक काम कर रहा हो, दुनिया वाले उसको बहुत बड़ा दीनदार और मुत्तकी और परहेज़गार फरिश्ता सिफत की ही क्यों ना समझ रहे हों। लेकिन अज़ीज़ मोहतरम, ऐसा इंसान, ऐसे लोग, ख्वाह वो किसी नाम से भी जाने जाते हों, अल्लाह पाक के वहाँ जब जाएंगे उनसे पता चलेगा कि हाँ हमारे पास कितना ईमान है। यही हमारा अभिलाष, सबका हाल है। सब लोग अपना अपना जायज़ा लेते चले, जी हाँ, अपना अपना जायज़ा लीजिए तभी काम बनेगा, वरना दूसरे का जायज़ा लेते रहेंगे दुनिया भर में, तो आखिरत में खाली हाथ जाएंगे कि हम तो दूसरे को परखते रहे, अपने को भूल गए। अल्लाह पाक से मुझे दुआ है, अल्लाह पाक हमें कहीं से ज़्यादा अमल के तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।